اس وقت ملک میں اپوزیشن ہو، حکومت ہو، ریاست کے اور ادارے ہوں، ایک ہی مسئلہ ہے سب کے پاس، اور وہ یہ کہ نومبر میں اگلا آرمی چیف کون لگے گا۔ یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں رہی۔ اب اپوزیشن کے عمران خان صاحب سابقہ وزیر اعظم جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگنے دیں گے، حکومت کہہ رہی ہے عام ٹی وی پر آ کر کے بھائی ہم لگائیں گے۔ تو یہ والی بات کوئی اب سیکرٹ تو رہی نہیں، پہلے ان باتوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا پاکستان میں، اب تو جو ہے وہ اوپن جلسوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کو پانی ملے، کس کو نہیں ملے، کس کو ڈاکو مار رہے ہیں، کس کے گھر میں روٹی ہے، کس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ آٹو پہ چل رہا ہے ملک، یہ آٹو پہ چل رہا ہے ملک، کوئی اس کو نہیں چلا رہا، خود بخود چل رہا ہے۔ اور کسی چیز کی وقت کے حکمرانوں کو، اپوزیشن لیڈر کو، پارٹی کو کسی چیز کی اگر فکر ہے تو اس بات کی کہ نومبر میں اگلا آرمی چیف کون لگائے گا، اس کی فکر ہے ملک میں۔ ابھی آپ مر جائیں، تباہ برباد ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، بولو بھائی مٹی پاؤ آگے بڑھو، اس والی بات پہ کنسنٹریٹ کرو جو بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اور وہ اہم بات یہ کہ بھائی نومبر میں فیصلہ ہونا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کہاں جائیں کہ کراچی 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے۔ پہلے عمران خان کی حکومت کو چلانے کے لیے اس کے پاس نمبرز کم تھے، تو یہ ڈر تھا کہ اگر پیپلز پارٹی جا کر پی ایم ایل این نواز شریف سے مل جائے گی تو حکومت گر جائے گی۔ تو پہلے اس عمران خان کی لائی ہوئی حکومت کو چلانے کے لیے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی تھی 4 سالوں تک، جو چاہیں کریں۔ صرف عمران خان زبانی منہ سے فائر کرتے رہے 4 سالوں تک کہ بھائی فلاں کو اندر ڈال دیں گے، فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں کو کر لیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہاں پر آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کو ایک دن کے برابر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم ان کی حکومت رہنے کے باوجود وہ 4 سالوں تک کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ وہ کراچی نہیں آتے تھے، سندھ ہی نہیں آتے تھے۔ تو ہم نے ایک وہ دور گزارا، پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کو نہ گرانے کے لیے اپنی قیمت وصول کر رہی تھی، آج اس کی لڑائی کسی اور سے ہو گئی ہے، اس عمران خان کی۔ تو اب عمران خان کو دوبارہ نہ لانے کے لیے جو ہے وہ اپنی قیمت وصول کر رہی ہے، اور اس کا تاوان کون دے رہا ہے؟ کراچی دے رہا ہے، کراچی کے لوگ دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھیو، ابھی کل کو کوئی ایسے فیصلے ہو جائیں ملک میں جس میں پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ جائے، وفاق کو، ریاست کو، کوئی ایسے فیصلے ہو جائیں کل کو ملک میں جس میں پھر پیپلز پارٹی نظریہ ضرورت بن جائے کہ بھائی ان کو ابھی ناراض نہیں کرنا، ان کے غلط کاموں پہ ان کو نہیں روکنا، کیونکہ ان کی وفاق میں مدد چاہیے اگلے سیٹ اپ میں بھی، کسی سیٹ اپ میں یا آنے والے دنوں میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلا کانٹریکٹ ہو جائے گا، پھر ان سے کچھ نہ بولنے کا اگلا کانٹریکٹ ہو جائے گا، پھر کچھ نہ نہیں چھیڑنے کا۔ کون تاوان دے گا؟ ہم دیں گے، سندھ دے گا، اور سندھ میں بالخصوص کراچی دے گا، حیدرآباد دے گا، پورا سندھ اربن سینٹرز کے علاوہ وہ تو بیچارے پہلے ہی اپنے ہتھیار ہمارے سندھی بھائی ڈھال چکے ہیں، ان کے پاس تو ریزسٹنس نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف۔ وہ کپڑا چھین لیا، مکان چھین لیا، انہوں نے روٹی چھین لی، لیکن وہ بیچارے وہ تو بے بس ہیں، ان کے پاس تو کوئی امید نہیں ہے۔ رہی صحیح تھوڑی بہت ریزسٹنس یہاں سے رہ گئی تھی، آج اگر آپ کوئی اقدام اٹھائیں تو تمام ریاست اور اس کی مشینری آ جائے گی آپ کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے ہے۔ لیکن وہ جو کراچی پولیس کا چیف جو ہے، وہ جو اس کو بری لگ رہی ہے بات، وہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے کیمروں کے آگے کہ تم کراچی والے شور زیادہ مچاتے ہو، کرائم دنیا بھر میں اس سے زیادہ ہے۔ دوسرے معنوں میں کہہ رہا ہے کہ تم خاموشی سے کیوں نہیں مرتے، صرف مرنے پہ شور کیوں مچا رہے ہو، خاموشی سے مرتے رہو، مرنے پہ شور کیوں مچا رہے ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور کوئی بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، سارے کیمروں کے آگے کہہ رہا ہے۔ پاکستان چلانے والے بزنس کمیونٹی کے لوگ جو کہ 90% ریونیو کما کر دیتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، ہیڈ لائنیں چل رہی ہیں کہ کراچی والوں کا قصور ہے کہ وہ شور مچاتے ہیں، اس وجہ سے یہاں سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے، وہ خاموشی سے مر کر دفن ہوتے رہیں، شور نہ مچائیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ بھئی مرو، شور نہیں کرو۔ تو اگلے 4 سال بھی اگر کوئی پانی کے لیے بلبلائے گا، کوئی نوکری کے لیے بلبلائے گا، کوئی اپنی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے لیے، کوئی اپنے حقوق کے لیے، کوئی کچرا اٹھانے کے لیے، کوئی اسکول اور تعلیم کے لیے، کوئی اسپتالوں میں دوا کے لیے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھئی ابھی ملک کے وسیع تر مفادات کے لیے، ملک کے وسیع تر مفادات میں خاموش رہو۔ ابھی ملک کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، ابھی ان کی چوری پہ، ڈکیتی پہ، ان کے 10,242 ارب روپے خرچ کر کے ہڑپ کر گئے، کھنڈر بنا دیا، اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی قانون نہیں پکڑے گا انہیں، کوئی پولیس نہیں پکڑے گی، وہ تو انہی کی ہے، پولیس کے اوپر جو ادارے ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ ان کو ملک چلانا ہے۔ تو اگر یہ سینیریو آ گیا ساتھیوں، تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں، ہم پھر کیا کریں، اور ہم پھر کہاں جائیں؟ پورے پاکستان کو، ریاست کو، حکومت کو، اپوزیشن کو، میڈیا کو، جوڈیشری کو، سب کو یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی ہماری نہیں ہے۔ ہماری نسلوں کی قربانی دے کر پیپلز پارٹی کی سروسز لے رہے ہو، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ سروسز لو، لیکن ان کو ظلم کرنے سے روکو، لوکل گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کراؤ، اختیارات اور وسائل دو، وزیر اعلیٰ کو بولو کہ NFC ایوارڈ کی جگہ PFC ایوارڈ بھی دے، اور اس کے بعد آپ ان سے سروسز لو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ان سے سروسز کے نتیجے میں آپ اسی موجودہ
موجودہ سسٹم کو چلنے دو اسی طریقے کار سے، جہاں پر پینے کا پانی کا انچارج صوبائی حکومت ہے، گٹر لائنوں کے انچارج صوبائی حکومت ہے، ہسپتالوں کے انچارج صوبائی حکومت ہے، کچرے اٹھانے والی صوبائی حکومت ہے، 2.5 لاکھ نوکریاں دی، ایک نوکری نہیں دی ہے شہر کو، صوبائی حکومت ہے، ایک قطرہ پانی نہیں دے رہے ہائیڈرینٹ چلانے والی صوبائی حکومت ہے، اربوں روپے کا پانی اسی شہر کو بیچنے والی صوبائی حکومت ہے، اس کو آپ چلاؤ، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔